نفس شریانوں کے پھولنے اور سکڑنے کی حرکت کا نام ہے۔ نفس سے مراد مخصوص شریانیں ہیں جنہیں انگلیوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے کلائی کی شریان، کنپٹی کی شریان، ٹخنوں کی شریانیں، گردن کی شریانیں وغیرہ۔ لیکن ان سب میں کلائی کی شریان زیادہ واضح اور نمایاں ہے، اس لیے کہ نفس دیکھنے کے لیے کلائی کی شریان استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی موزونیت کے اور بھی اسباب ہیں جو باعث طوالت ہیں، اس لیے نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے عضلاتی نبض، وہ نبض جو کلائی پر آہستہ سے بغیر دباؤ دیے انگلی کے پوڑوں کو زور سے ٹھوکر لگائے، اور نبض طویل، لمبی، مشرف مینس کے بلند اور تیز ہو تو یہ نبض عضلاتی نبض کہلاتی ہے، اور جسم میں ریاح، تیزابیت، سوداویت اور خشکی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے غدی نبض۔ اگر کرہ نبض کو ٹھوکر لگانے کی کیفیت نبض پر انگلیاں رکھ کر ذرا سا دباؤ دینے پر معلوم ہو، اور نبض نہ ہی زیادہ طویل ہو اور نہ ہی کثیر چھوٹی ہو، تو ایسی نبض کو ہم غدی نبض کہیں گے۔ یہ جسم میں حرارت اور صفراویت کا اظہار کرتی ہے۔ اب کہیں گے اعصابی نبض، وہ نبض جو انتہائی گہرائی میں نبض پر انگلیاں رکھ کر کافی دبانے سے محسوس ہو، یعنی بالکل کلائی کی ہڈی کے پاس محسوس ہو، تو یہ نبض اعصابی نبض کہلائے گی۔ یہ جسم میں بلغم اور رطوبت کا اظہار کرتی ہے، یعنی مقام کے اعتبار سے بلند نبض عضلاتی نبض کہلاتی ہے، معتدل یا درمیان میں واقع نبض غدی نبض کہلاتی ہے، گہری اور پست نبض اعصابی نبض کہلاتی ہے۔ اب ہم آپ کو اعصابی تحریک اور بدنی حالت کے بارے میں بتائیں گے کہ اعصابی تحریک میں کیا ہوتا ہے، نبض کیسے چلتی ہے، بیماریاں کون سی لگتی ہیں، اس مزاج میں کیا کیا کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اس تحریک میں خون کی شریانیں پھیل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، لو بلڈ پریشر، قلب کی حرکت سست اور کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں روانی خون سست ہو جاتی ہے۔ عضلات میں تسکین کی وجہ سے عضلاتی اور بلغمی رطوبات پانے لگتے ہیں اور رطوبات کا اجتماع ہونے لگتا ہے، جس میں عضلاتی میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، سردی تری بڑھ جاتی ہے، غدۃ ناقلہ زیادہ رطوبات خارج کرنے لگتے ہیں، خون میں کھاڑی پن بڑھ جاتا ہے، عضلات میں رطوبات کا اجتماع سے حرارت اور تیزابیت کم ہو جاتی ہے، اس میں بدن کی رنگت سفید ہو جاتی ہے، بدن ڈھیلا ہو جائے گا، رطوبات کی زیادتی ہو جائے گی، بلغم میں نقص واقع ہو جائے گا، ناک، منہ اور انتڑیوں اور دیگر مخارج سے بلغمی رطوبات کا اخراج بڑھ جاتا ہے، دوران خون کی سستی سے جسم جو ہے نا وہ بالکل حواس کم ہو جائیں گے، اس میں سستی اور غنودگی کا غلبہ آپ کو فیل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو بلغمی دمہ، کھانسی، رال بہنا، آپ دیکھیے گے کہ مزاج میں منہ میں پانی بار بار آئے گا، رال بہے گی، زکام آئے گی، کے والی متلی ہے، ہیضہ، سنگ رہنی جیسی بیماریاں اس مزاج میں ہوتی ہیں، دل کا ڈوبنا ہوتا ہے، دل کا حجم بڑھ جانا، جلد پہ چھالے نکلنا، حرارت، تیزابیت بڑھ جائے گی، کیلشیم کی ڈیفیشنسی آپ کو فیل ہوگی، جسم پہ سفید داغ دھبے پڑ جانا، اس میں آپ کو مرگی، بالوں کا قبل از وقت سفید ہو جانا، یہ چیزیں فیل ہوں گی۔ اس مزاج میں آپ دیکھیں گے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ہرے پیلے دست آ جائیں گے، پیشاب بار بار آئے گا، اس طرح کی یہ سب بیماریوں کا جو تعلق ہے یہ اعصابی تحریک اور بدنی حالت میں ہوگا۔ جن کی اعصابی حالت ہوگی ان کے یہ مزاج ہوں گے۔ لو بلڈ پریشر سے لے کے بچوں تک بتا دیا ہے کہ پیلے دست اور پیشاب کا بار بار آنا، اس طرح کی رال بہنا، منہ میں پانی آنا، زکام ہونا، اس طرح کی ڈیفیشنسیاں اور بیماریاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس عضلاتی تحریک۔ اس میں کیا ہوگا، عضلاتی تحریک میں کیا ہوگا، منہ کا مزہ کڑوا یا ترش ہوگا، اور اکثر مخارج سے خون کا اخراج ہونے لگتا ہے، خشک زکام، کھانسی، بند نزلہ، خشک دمہ، پیاس کی زیادتی، بار بار پیاس لگے گی، پیشاب میں جلن فیل ہوگی، درد فیل ہوگا، پیشاب کا بند ہونا اور پسینے میں جلن، تنگی اور سر درد، ریاحی، تیزابیت کی زیادتی، پیٹ میں جلن، اس طرح کی بیماریاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی، گیس، ریاح، شکم، پیشاب میں خون آنا، نکسیر خونی، دست، منہ میں زخم، اس طرح کی آپ کو بیماریاں اس مزاج میں آپ کو ملیں گی۔ اب یہ کیوں ہوں گی، اس میں ہائی بلڈ پریشر ہوگا، کیوں ہوگا، کیونکہ عضلاتی تحریک میں کیمیاوی طور پہ خشکی اور ریح کی زیادتی اور سکھیڑ پیدا ہو جانے سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس میں حرکات قلب تیز ہو جاتی ہے، دوران خون بھی تیز ہو جاتا ہے، اور اگر اس تیزی میں شدت آ جائے تو اسے ہائی بلڈ پریشر کہا جائے گا۔ عضلاتی تحریک میں نا آپ کو اگر رنگت سے پہچاننا ہے کہ عضلاتی تحریک ہے تو اس میں رنگت جو ہوگی نا سرخ اور سیاہ ہو جاتی ہے، کیونکہ فساد خون، سوزش
اس کے نتیجے میں حرارت بڑھ جاتی ہے، خشکی کی زیادتی سے خون گاڑھا ہونے لگتا ہے اور شریانوں میں سکھیڑ کی وجہ سے دوران خون میں رکاوٹ آنے لگتی ہے، جس سے دل میں اختلاج کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رطوبات کی کمی کی وجہ سے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ ان مزاج میں آپ نے دیکھ لینا رنگت جو ہوگی وہ سرخ اور سیاہ ہوگی۔ بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ یہ ہوں گی۔ یہ نفس کس طرح کس انگلی کے نیچے چل رہی ہوگی، کس رفتار سے ہوگی، وہ بھی بتا دی ہے۔ اب ہم اگلی نفس کی طرف نمبر 3 پہ جاتے ہیں۔ اب ہے نمبر 3 پہ غدی تحریک، کہ اس کا مزاج کیا ہوگا، اس کی بیماریاں کیا ہوں گی۔ اس تحریک میں عضلات میں تحلیل ہوتی ہے، یعنی حرارت اور صفرا کی زیادتی ہوتی ہے۔ جسم زرد، ڈھیلا، نرم، دبلا ہو جاتا ہے۔ خفگان قلب اور دل کی گھبراہٹ لاحق ہو جائے گی۔ مزاج میں گرمی خشکی بڑھ جاتی ہے۔ صفرا اور پسینے کی زیادتی ہوگی۔ منہ کا مزہ نمکین ہوگا۔ جسم سے جتنے بھی وہ نکل رہے مخارج سے اخراج پانے والی رطوبات جتنی بھی ہوں گی، وہ مواد کی رنگت ان کی زردی مائل ہوگی۔ یہ یاد رکھیے، اخراج وقت سے ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ہاتھ پاؤں کی جلن ہوگی، درد شقیقہ ہوگا، یرقان ہوگا، جسم کی رنگت زرد ہوگی، دبلا پن ہوگا، ذوف اور خفگان قلب ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، پیشاب میں جلن ہوگی، پیشاب قطرہ قطرہ آئے گا، پیچس ہوں گے، اس طرح کی بیماریاں ہوں گی۔ اس میں کیا ہوگا، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس تحریک میں حرارت کی زیادتی سے شریانیں پھیل جاتی ہیں۔ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے شریانیں پھیل جائیں گی اور وریدیں سکڑ جاتی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ شریانیں دل سے پیدا ہوتی ہیں اور وریدیں جو ہوگی جگر سے، لہٰذا شریانوں اور وریدوں کی حالت دل اور جگر کی تحریک کے مطابق ہوگی۔ شریانوں کے پھیلنے سے وریدوں کے سکڑنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ شریانیں پھیلیں گی اور وریدیں سکڑیں گی، یہ اپوزٹ کام کریں گی اور نتیجہ خون کے دباؤ میں کمی ہو جائے گی اسی وقت، اور لو بلڈ پریشر ہو جائے گا اور دوران خون سست ہو جاتا ہے، خون کا قوام پتلا ہو جائے گا۔ اس میں وہ تھک والا بلڈ نہیں ہوگا، اس میں کیوں، جیسے ہی خون کا قوام پتلا ہوگا تو لو بلڈ پریشر کی طرف جائیں گے، کیونکہ خون میں حرارت اور صفرا کی زیادتی ہوگی۔ ابھی ہم نے آپ کو کمپلیٹ اعصابی تحریک، عضلاتی تحریک اور ساتھ میں غدی تحریک کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سنگل کہ اعصابی میں کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں عضلاتی میں کیا ہوتا ہے اور غدی میں کیا ہوتا ہے۔ اب ہم مرکب میں جائیں گے کہ مرکب نفس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل ہیں 6 اعصابی عضلاتی نفس، اسے کہتے ہیں اعصابی عضلاتی، جیسے کہ مزاج سرد تر میں انگلی پر نفس کے اوپر انگلیاں رکھتے ہی بغیر دباؤ دیے نفس پہلی ہی انگلی کے نیچے حرکت کرے گی اور ٹھوکر صرف پہلی انگلی کے نیچے ہی محسوس ہوگی، باقی 3 انگلیوں کے نیچے محسوس نہ ہو تو یہ اعصابی عضلاتی نفس کہلائے گی۔ اب اعصابی عضلاتی میں آپ کو یہ جو آ گیا نا کہ 3 انگلیوں کے نیچے محسوس نہیں ہوگی، یہ دماغ اور اعصاب کی مشینی تحریک ہے۔ اس میں دماغ اور اعصاب کا تعلق قلب اور عضلات سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، قلب اور عضلات سے ہوتا ہے، اس لیے نفس ریاح کی پیدائش کی وجہ سے اوپر آ جاتی ہے۔ بعض اوقات 2 انگلیوں تک بھی محسوس ہوتی ہے، مطلب 1.5 پونی 2 یا 2 تک۔ یہ اعصاب کی کیمیاوی تحریک اعصابی غدی کی نسبت تیز ہوتی ہے۔ اعصابی عضلاتی جو ہوتی ہے نا، یہ اعصابی غدی کی نسبت تیز چلے گی اور معمولی دباؤ دینے سے دب جائے گی۔ یہ نفس سر تر بلغمی امراض و علامات مثلا سوزش اعصاب اور دماغ، سر درد، بلغمی، سرسام، بلغمی حواس اس کو ظاہر کرے گی۔ سر کا بوجھل محسوس ہونا، رطوبات کی زیادتی سے چکر آنا، اس طرح کے پٹھوں کا ڈھیلا پن ہو جائے گا، بلغمی کھانسی ہوگی، دمہ ہوگا، زکام ہوگا، زبان کا موٹا ہو جائے گا، زبان آپ کو اس مریض کی موٹی نظر آئے گی، ہونٹوں کا موٹا ہو کر لٹک جانا، اس طرح کی بائیں طرف کا فالج جس میں ہوگا، درد معدہ ہوگا، متلی ہوگی، کے ہوگا، اچھا، ساتھ میں تلی کا بڑھ جانا، دل کا بڑھ جانا، دل کا دورہ مطلب کہ ہارٹ اٹیک، اس طرح گردہ مسانا، پیشاب کا کثرت سے آنا، پیٹ کا بڑھ جانا، لو بلڈ پریشر، سستی، اعضاء کا بوجھل پن، حرارت، خون کی کمی وغیرہ امراض اس میں آئیں گے جو اعصابی عضلاتی نفس ہوگی۔ اب ہم مرکب نفس دیکھ رہے ہیں نا، پہلے اب ہم نے دیکھی اعصابی عضلاتی، اب دیکھ رہے ہیں عضلاتی اعصابی نفس۔ مزاج میں یہ ہوگی سرد اور خشک۔ اب اس میں کیا ہوگا، یہ 2 انگلیوں کے نیچے محسوس ہوگی، باقی 2 انگلیوں کے نیچے حرکت نہیں کرے گی۔ کبھی کبھی یہ 2.25 3
مطلب 2.5 تک بھی فیل ہو سکتی ہے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، مگر زیادہ تر یہ 2 کے ہی نیچے محسوس ہوگی۔ یہ نبض بعض اوقات 3 انگلیوں تک بھی چلی جاتی ہے، مگر 3 سے کم ہی آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں عضلات کا تعلق اعصاب سے ہونے کی وجہ سے نبض کی رفتار تیز ہوتی ہے اور یا سے پر ہو جاتی ہے، اور یہ جسمی طور پہ قدرے موٹی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا یورین کا جو کلر ہوگا، رنگ اس میں سرخی مائل ہوگا، کارورا کا رنگ۔ یہ نبض پیشاب کا جو رنگ ہوگا وہ سرخی مائل ہوگا۔ یہ نبض خشک سرد امراض علامات کو ظاہر کرے گی۔ اب اس میں جو امراض ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ مثلا عضلاتی میں سر درد، بے خوابی، چکر کا آنا، کانوں میں شائیں شائیں آوازیں آنا، کانوں میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے آوازوں کا اور گھنٹیوں کا، اس طرح کی آوازیں آئیں گی۔ جبڑوں میں جبڑے دکھیں گے، کڑکڑاہنا، سر کی خشکی یہ آئے گی آپ کو، اور عضلاتی تبخیر معدہ ہوگی، نکسیر ہوگی، کثرت تیزابیت ہوگی، درد معدہ، قبض اور خشک کھانسی، دمہ، رنگت سیاہ ہوگی ان مریضوں کی، چہرے پہ سیاہ داغ، نزلہ، ٹی بی، اعصابی تناؤ، پٹھوں میں کھچاؤ، کڑل پڑنا، کریمپس جو پڑتے ہیں پاؤں میں، خون کا گاڑھا ہونا، کالے یرقان، گردوں کی پتھریاں اور جگر کی بیماریاں، اور گردوں میں ضعف، جگر میں ضعف، اچھا، اور تسکین یا بوجہ تسکین، یورک ایسڈ وغیرہ کی یہ جو بیماریاں یہ آپ کو عضلاتی اعصابی نبض یعنی سرد خشک میں ملیں گی۔ اب مرکب نبض میں ہمارا تیسرا جو آتا ہے مرکب، وہ آتا ہے عضلاتی غدی نبض۔ عضلاتی کا مطلب ہے خشک، غدی کا مطلب ہے گرم، خشک اور گرم۔ اگر نبض مشرف ہو تو اس میں یہ ہے کہ یہ نیچے محسوس ہوگی، 3 انگلیوں سے نیچے محسوس ہوگی، اور نبض عضلاتی غدی نبض ہوگی۔ یہ اگر 3 سے کبھی کبھی یہ 4 اور 4 سے بھی آگے نکل جائے تو اس میں شدت ہوگی، پھر اس مزاج کی شدت کو ظاہر کرے گی۔ ویسے یہ 3 انگلیوں کے نیچے ہی محسوس ہوگی، اگر اس کی شدت زیادہ ہے تو پھر یہ 4 سے بھی آگے محسوس ہوگی آپ کو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ شریانوں کے سکھیڑ کی وجہ سے یہ نبض سخت اور تنی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ نبض حرکت میں تیز، جسمی طور پر پتلی اور باریک ہوتی ہے۔ اس نبض خشک گرم امراض پہ ظاہر ہوں گے اس میں، جیسے کہ قلب، عضلات، پھیپھڑے، معدہ، انتڑیوں اور گردہ مثانے کی سوزش، پھیپھڑوں کی عضلاتی پردے کی سوزش یعنی نمونیا، جوڑوں میں خشکی کی وجہ سے ریاحی درد، دایاں ارک النساء ہو سکتا ہے، دائیں پاؤں کا ریاحی بلڈ پریشر، اور اس میں آپ کو پیشاب میں خون آنا، خونی بواسیر ہونا، اس طرح کی بیماری، سوزش ہوگا، جگر گردے کی سوزش آئے گی، اس طرح کی۔ اگر نبض میں عضلاتی غدی شدید ہو تو علامت بھی شدت ہوگی علامات میں بھی۔ اب ہم تیسرے نمبر کی جائیں گے مرکب میں، غدی عضلاتی نبض۔ اب غدی عضلاتی اگر کرۂ نبض مشرف اور مخفف کے درمیان محسوس ہو تو اس کا رجوع مشرف کی طرف ہو تو 3 سے 4 انگلیوں تک کرہ محسوس ہو تو یہ غدی عضلاتی نبض ہوگی۔ یہ نبض میں غدت کا تعلق عضلات سے ہوتا ہے۔ حرارت کی زیادتی اور ریاح کی کمی کی وجہ سے نبض نیچے چلی جاتی ہے۔ عضلات سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ نبض حرکت میں قدرے تیز اور عضلاتی نبض کی نسبت ذرا سا دباؤ دینے پہ سے محسوس ہوتی ہے۔ اس میں کارورے کا رنگ یعنی یورین کا رنگ جو ہوگا وہ سرخ زردی مائل ہوگا۔ نبض گرم خشک امراض و علامات پر دلالت کرتی ہے، مثلا کثرت صفرا، یرقان، اس طرح کے پیٹ میں پانی پڑ جانا، ہاتھ پاؤں کی جلن، چہرے پہ آماؤس اور سوجن، جلن سینے انتوں اور پیشاب میں جلن، خونی پیچس، سوزش، اس طرح کے دل کا پھیل جانا، سانس کا پھولنا، اس طرح کے امراض آپ کو نظر آئیں گے۔ مثانے میں گرمی، پیشاب کا جلنا۔ اب ہم جا رہے ہیں غدی اعصابی نبض۔ غدی کہتے ہیں گرم اور اعصابی کہتے ہیں تر، گرم تر۔ اس نبض میں آپ کو غدت کا تعلق عضلات سے کٹ کر اعصاب سے ہو جائے گا بھی۔ اب یہ خالص غدی نبض ہے، اس میں چونکہ حرارت کا اخراج ہوتا ہے اس لیے نبض قدرے باریک اور حرکت میں سست ہو جاتی ہے، اور چھوٹے سے بالکل درمیان متوسط میں 3 انگلیوں کے نیچے محسوس ہوگی، نہ پہلی 2 میں، نہ آخری 2 میں، نہ 3، یہ درمیان میں 3 انگلیوں کے نیچے محسوس ہوگی۔ اس نبض کا رجوع یعنی اعصاب کی طرف ہوگا۔ جسم گرم ہوتا ہے، یہ نبض گرم اور تر امراض و علامات مثلا سرسام اور نزلہ، ہار، سر اور شانوں میں درد، مسوڑوں میں ورم، بائیں پھیپھڑے کی سوزش اور دل کی گھبراہٹ، پیٹ میں تناؤ، ہائی بلڈ پریشر
ضعف معدہ، پیشاب کا بار بار اور کم مقدار میں آنا اور جل کر آنا، اس طرح کے بلغمی پیچز، اس طرح کی آپ کو بیماریاں اس میں نظر آئیں گی۔ اب چھٹے نمبر پہ جو ہمارے پاس مرکب نفس ہے نا، وہ ہے اعصابی غدی۔ اعصابی کہتے ہیں تر، غدی کہیں گے گرم، یعنی گرم تر مزاج۔ اب اس میں کیا آپ کو بیماریاں ملیں گی؟ دماغی نزلہ ہوگا، دل کا ڈوبنا ہوگا، لو بلڈ پریشر ہوگا، ساتھ میں شوگر ہوگا۔ اس میں آپ کو یہ ایک انگلی کے دباؤ دینے سے محسوس ہوتی ہے۔ اس میں یورین کا رنگ سفید زردی مائل ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس پہ چاروں انگلیاں رکھی جائیں تو دباؤ نہ دیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ نفس اجلاتی ہو، مگر جب معمولی سا دباؤ دیا جائے تو نفس فوراً نیچے دب جاتی ہے۔ یہ آپ کی اعصابی غدی نفس کے مزاج اور بیماریاں ہیں۔ اگر اس کے متعلق نفس شریانوں کے پھولنے اور سکڑنے کی حرکت کا نام ہے۔ نفس سے مراد مخصوص شریانیں ہیں جنہیں انگلیوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے کلائی کی شریان، کنپٹی کی شریان، ٹخنوں کی شریانیں۔ آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اپنے مزاج۔ نفس شریانوں کے پھولنے اور سکڑنے کی حرکت کا نام ہے۔ آپ مریض کو چیک نفس سے مراد مخصوص شریانیں ہیں جنہیں انگلیوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے کلائی کی شریان، کنپٹی کی شریان، ٹخنوں کی شریانیں، گردن کی شریانیں وغیرہ، لیکن ان سب میں کلائی کی شریان آئے گا۔